جب یہ آیت نازل ہوئی نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ ان سے تمام کے تمام برائی کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، انہیں پاک کر دے. اور یہ یطہرکم تطہیرا جو ہے نا یہ خوب پاک، یہ اب پانی پاک ہو تو آپ اس سے وضو کرتے ہیں تو آپ بھی پاک ہو جاتے ہیں، تو یہ ایسا پاک ہے جو دوسروں کو پاک کر دے گا. تو اہل بیت کو یطہرکم تطہیرا اسی لیے کہا کہ ان سے جڑ جانے والا بھی پاک ہو جائے گا. تو یہ پاکی کا عمل پوری کائنات میں ان لوگوں کے ذریعے یہ مشن چلنا تھا. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پورے کنبے کی قربانی دی، لیکن ایک بیٹا جو تھا آپ کا وہ آپ نے امت کے لیے چھوڑا. یعنی آپ کو پتا تھا کہ یہ مشن آگے چلنا ہے، اس مشن کے ساتھ بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں. انہوں نے کائنات میں جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں ان کو حضور کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا باعث بننا ہے، انہوں نے دلوں کا تزکیہ کرنا ہے. یہ ہے قرآن کے نور کے حقیقی وارثین، اور یہ ہیں لوگوں کے دلوں میں قرآن کے علوم ڈالنے کا واحد ذریعہ. آپ فرمایا آپ نے کہ تم میں میری اہل بیت ہے وہ کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہی نجات والا ہے، جو اس سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا. اس لیے اہل بیت کا اتنا زیادہ ذکر ہے، بار بار ذکر ہے. اکیلا قرآن نہیں حضور نے چھوڑا، ساتھ میں قرآن سکھانے والے یعنی اہل بیت کو بھی ساتھ ہی چھوڑا. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ حضور کے بعد جو اہل بیت کرام کا جو گھرانہ تھا اس سے اصحاب رسول کی شدید محبت تھی، اور وہ محبت لازمی بھی تھی، آپ کو پتہ ہے کیونکہ یہ ایمان کا بنیادی جز ہے. اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمایا ارکبوا محمد فی اہل بیتی، اب حضور کو دیکھنا تو ان کے اہل بیت میں دیکھو. اور پھر یہ آج تک چل رہا ہے. آج بھی اگر آپ نے حضور سے ملنا ہے نا تو آپ ان کے اہل بیت میں جا کر دیکھیں.